بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مسلمان یا انسان کسی دوسرے انسان کے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچائے تو ان کی دیت کیا ہوگی، یعنی مختلف اعضاء کی دیت۔ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب الدیات ہے، 4393ویں حدیث کتاب میں اور 8ویں ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المواضح خمسا خمسا من الابل وفی الاسنان خمسا خمسا من الابل، رواہ ابو داود والنسائی والدارمی وروى الترمذی وابن ماجہ الفصل الاول۔ معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنن ترمذی کتاب الدیات، تیسرا باب ہے، ہڈی اور زخم وغیرہ کے حوالے سے 1390ویں حدیث ہے۔ سنن نسائی میں یہ روایت 5 جگہ پر موجود ہے، 4845، 46، 56، 57 اور 60۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت 3 جگہ پر موجود ہے، 4562، 63 اور 66۔ سنن ابن ماجہ میں 2653 اور 55۔ لیکن اس میں شعیب بن محمد السہمی ایک راوی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن وہ راوی صدوق ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ صدوق حسن الحدیث، کہ یہ راوی صدوق ہیں اور ان کی حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں 2655ویں حدیث کے تحت اس کو حسن صحیح قرار دیا، اور اسی طریقے سے محدث العصر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہڈی، ایسا زخم جس سے ہڈی ظاہر ہو جائے، اس کی دیت اور ہر دانت کی دیت 5 اونٹ مقرر کی ہے۔ معزز خواتین حضرات، حدیث کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن 2 باتیں۔ پہلی بات کہ لڑائی کی صورت میں چوٹ اور زخم اگر لگ جائے تو ہڈی سے گوشت الگ ہو جائے اور ہڈی واضح طور پر نظر آئے لیکن ٹوٹنے سے بچ جائے، تو ایسی صورت میں اس حدیث کے مطابق 5 اونٹ دیت ادا کرنا ہوگی۔ اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں کی کوئی ایک انگلی ضائع کر دی جائے تو اس کی دیت 10 اونٹ ہے، جیسے کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ اور پھر دانت، کوئی ایک دانت اگر ٹوٹ جائے تو پھر ہر دانت کے بدلے میں 5 اونٹ ہیں۔ یہاں اہل علم نے ایک اور چیز واضح طور پر ہمارے سامنے رکھی، اور وہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ جی اگلے دانت خوبصورتی کے کام آتے ہیں، پچھلے دانت کچلنے کے کام آتے ہیں، لہذا پچھلے دانتوں کی نیت کم یا اگلوں کی زیادہ، یا اگلوں کی کم اور پچھلوں کی زیادہ، یہ درست نہیں۔ اس میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جب شریعت آ جائے، حکم آ جائے تو دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دانت کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ اگر سامنے والے دانت زیب و زینت ہیں، پکڑنے کے کام آتے ہیں، تو داڑھیں بھی اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، وہ کچلنے کے کام آتی ہیں، چبانے کے کام آتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بنیادی سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک ایک چیز کھول کر رکھ دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔